السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نبر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، انسان دنیا میں اپنی عملی زندگی بسر کرتے ہوئے دو چیزوں میں سے کسی ایک کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، یا تو وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے، خیر کے کسی راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اور یا وہ برائی کر کے شر کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور نیکی کرنے والا اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیکی اسے فائدہ دے اور وہ جنت میں چلا جائے اور آخرت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اور جو شر کے راستے پہ چلنے والا ہوتا ہے، جو نیکی نہیں کرتا، جو اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، جو فرائض سے روگردانی کرتا ہے، اس کی مثال تو جانور کی سی ہے کہ اسے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آخرت کی فکر اور اس دنیا کے بعد کی دنیا، اس کے بارے سوچنا، یہ عقل مند لوگوں کی نشانی ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد اليوم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آنے والے دن کے لیے عمل کر کے رکھتا ہے، جو اس کے بارے سوچ و بچار کرتا ہے۔ اور یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یہ تمام مذاہب کے اندر اس کا تصور کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اگر آپ اس پہ کراس لگا دیں، آخرت کو ختم کر دیں، تو یہ دنیا کا نظام سارا خراب ہو جائے۔ اور آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں، قتل و غارت عام ہو گئی ہے، لوٹ مار ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ آخرت کا جو عقیدہ تھا وہ کمزور ہو گیا۔ یہ باقاعدہ ایک چیپٹر ہے اور عقیدے کا باب ہے، اور یہودی، عیسائی، ہندو
یعنی جن کو یہودی عیسائی تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ہمارے ساتھ ملتے ہیں کہ وہ کتاب کو ماننے والے تو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، یعنی ہندو جو ہیں وہ بھی ان کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی بندہ مر جائے اور وہ اچھے عمل کرنے والا ہو تو اسے جب دوبارہ جنم ملے، وہ کہتے ہیں انسان دنیا میں کئی دفعہ آتا ہے، تو جب دوبارہ وہ دنیا میں آئے گا نا تو وہ کسی اچھے انسان کی شکل میں آئے گا، کسی اچھے درخت کی شکل میں آ جائے گا، کسی اچھی چیز کی شکل میں آئے گا، اور اگر وہ بد کردار ہوا، وہ دنیا میں اچھے اعمال نہیں کرتا، تو جب دوبارہ اسے جنم ملے گا تو وہ کسی غلیظ جانور کی شکل میں دنیا میں آئے گا۔ یعنی یہ تصور ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ پورا باب ہے جو آخرت کا جو ہے نا وہ جس میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے، اور آخرت کے لیے ہی ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھنے ہیں تو اسی وجہ سے جواب دہی کا احساس، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، جواب لینا، اللہ پوچھ لینا تمہیں زندگی دی تھی کیا کر کے آئے ہو، تو اس میں ہماری جو کوشش ہوتی ہے، مطلب آخرت میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آج کی گفتگو میں جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ یہ ہے، ہم یا تو کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اور ظاہری سی بات ہے جسے جنت ملے گی وہ جہنم سے تو بچ جائے گا، اور قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا نا وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اچھا، بچنا مکمل طور پہ بچنا، اس پہ بات آپ نے سن رکھی ہے، عباد الرحمن کی جو صفات ہم نے بیان کی تھی، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ یہ جہنم کا عذاب ہم سے دور رکھنا۔ آخرت کے جتنے بھی جو مراحل ہیں اس میں قبر ہے، حشر ہے، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سے ہم نے ایک چیز آج آپ کے سامنے جو رکھنی ہے وہ ہے جہنم، اس کے بارے ہم نے بات کرنی ہے۔ تو ہم چونکہ اس سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور عباد الرحمن کی صفت بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ بچا لے۔ یہ عذاب کون سا عذاب ہے؟ انہا ساءت مستقرا ومقاما، یہ نہیں ہے کہ بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں 2-4 دن کے لیے جائے گا پھر آ جائیں گے۔ ایمان تو ہے نا، عقیدہ ٹھیک ہے ہمارا، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے اللہ نکال دے گا، یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں جہنم کے عذاب سے دوچار نہ کرنا۔ ہماری حیثیت نہیں ہے، ہمارے جسم اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے، وہ بڑا سخت عذاب ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی بہتری دینا، آخرت بھی بہتر کر دینا، اور جہنم سے بچا لینا، وقنا عذاب النار، بچا لینا جہنم سے۔ اللہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور آپ نے صحابہ کو وہ دعا جو آپ سب کو یاد ہوگی، آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تشہد کی جو دعائیں ہیں اگر نہیں آتی تو یاد کر لیں، ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ہم ایک دعا پہ اتفاق کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی سارے معاملات میں 4 آپشن رکھے ہوتے ہیں، بیک اپ پہ کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن نماز کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، بس ایک چیز آتی ہے چلو گزارا ہو گیا نا، تو ایسے نہیں، 2-4 دعائیں آپ کو آنی چاہیے۔ رکوع کی دعائیں ہیں، وہ ایک سبحان ربی العظیم پہ ساری زندگی گزار دی، سبحان ربی الاعلیٰ پہ ساری زندگی گزار دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھایا کرتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں یہ دعا ایسے سکھاتے جیسے قرآن مجید کی سورت سکھاتے ہیں، اور ہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پہ پوری زندگی گزارتے، ٹھیک ہے اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کر کے بہتر کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول یہ نماز کے اندر سکھاتے، تشہد کی جو دعائیں ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے صحابہ کو، اور ایسے سکھاتے ہیں جیسے قرآن کی سورت سکھا، اتنی اہم دعا ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔
یہ دعا، ساری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے. اس میں قرض سے جو ہے نا وہ بچنے کی دعا ہے، اس میں گناہ سے بچنے کی دعا ہے. سب سے پہلی جو پناہ ہے وہ کس سے؟ جہنم کے عذاب سے. تو پناہ مانگنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، فقالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، جنت بول کے کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل فرما. ومن استجار من النار 3 مرات، اور جو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، فقالت النار، تو جہنم کہتی ہے اللہ اسے میرے سے بچا لے. تو پناہ مانگنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے پناہ مانگے محفوظ رہنے کی. یہ نہیں کہ میرا عمل بہت بڑا ہے، میں نے تو جانا ہی جنت میں، جہنم سے تو میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، لیکن پناہ مانگتے رہنا چاہیے. بڑی سخت جگہ ہے وہ، بڑی کٹھن جو ہے نا وہ گھاٹی ہے. وہاں اگر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چلا گیا تو وہ دنیا کی جتنی خوشحالیاں اس نے دیکھی تھی ساری بھول جائے گا. وہ ایسی خطرناک جگہ ہے. اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بار بار ڈرایا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی ڈرایا. کئی ایک مقامات پہ اس کا ذکر فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، لوگوں کے چہروں کو جہنم کے اندر الٹ پلٹ کیا جائے گا. وہ لوگوں کو جہنم میں جو ہے لٹکایا جائے گا، اور وہ کہیں گے کاش کاش ہم دنیا میں اچھے عمل کر لیتے. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم اطاعت کر لیتے، کاش کہ ہم یہ جہنم کے عذاب کے جو ہے نا وہ ہمیں نہ ہوتا، ہم اچھے اعمال کر لیتے. لیکن وہاں کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ بار بار ڈرا رہا ہے قرآن مجید میں، سیصلی نارا ذات لہب. سورہ لہب کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. وہ کون سی ہوگی؟ ذات لہب، شعلے مارتی ہوگی، بڑی سخت آگ ہوگی جس میں جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرایا کرتے. آپ نے ایک دفعہ لوگوں کو اکٹھا کیا، اللہ اکبر، بلکہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ہمیں جہنم سے کے عذاب سے ڈرانا شروع کر دیا. ہم کہتے ہیں مولویوں کا کم ہی ڈرانا ہے، یہ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں ڈرا رہے ہیں، آتش جہنم سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو. اور اللہ کے رسول جب یہ بات کر رہے تھے آپ پیچھے ہٹے، اور پھر آپ نے بات کی، پھر ڈرانا شروع کیا، اللہ کے رسول پھر پیچھے ہٹے. ہم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول جیسے جہنم کو دیکھ رہے ہیں، اس انداز میں اللہ کے رسول ڈرا رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ڈر جاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اور کتنی کوشش کرنی ہے بچانے کی. اللہ کے رسول فرماتے ایک کھجور کا ایک ٹکڑا، بعض نے اس کا ترجمہ گٹلی تک کر دیا، گٹلی کی کوئی بقعت نہیں ہوتی، پھینک دیتے ہیں ہم اس کو کھا کے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا دے کے یا اس کی گٹلی دے کے اپنے آپ کو بھی اگر بچانا پڑے گا تو جہنم سے بچا لے. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں فمن لم یجد، جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ نہیں کر سکتا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، وہ اچھے بول بول کے، اچھا کلمہ کہہ کے، اچھی بات کر کے، کوئی اچھا بول بول کے اس کا یہ بھی صدقہ ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. لیکن بچانا ضرور ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش ضرور کرنی ہے. یہ ڈرا رہے اللہ کے رسول، اس کی ہولناکی بیان کر رہے ہیں. اور جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو جہنم سے بچا دو، ڈراؤ. اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا ڈراؤ اپنے قریبیوں کو. یعنی ہمیں ڈرانے والا بندہ اچھا نہیں لگتا، اور اللہ کے رسول کو اللہ قرآن میں حکم دے رہا وَأَنزِلْ، یہ امر ہے، حکم ہے. اور امر کا مطلب ہے کہ یہ واجب ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ نے ڈرانا ہے. کس کو؟ اقربین، جو قریبی رشتہ دار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاص و عام کو جمع کیا، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے. اللہ کے رسول پھر کہتے ہیں مرہ بن کعب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، بنو ہاشم کی اولاد اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اللہ کے رسول بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم
کی آگ سے بچا دو. خاندانوں کے نام لے لے کے اللہ کے رسول ایک ایک کا نام لیا اور ہر بار یہ کہا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اور اللہ کے رسول آخر پہ کہتے ہیں یا فاطمہ، فاطمہ میری بیٹی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، اپنے اعمال ٹھیک کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے جہنم میں جانا پڑے. اپنے آپ کو بچانا. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ کے معاملے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں کہ میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دوں. اس کے لیے تمہیں اپنا عمل کرنا پڑے گا. اور آج جنت جہنم کا ٹکٹ بانٹے جا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، بچا لیں گے تمہیں جنت میں نہیں جانے دے. لوگ یہ سناتے ہیں اور لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں. ہمارے ایسے عجیب قسم کے رویے ہم لوگوں کو سن بھی لیتے ہیں. ایسا اور کہتا رہی جو ہے نا وہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے اتنے فضائل ہیں، یعنی ان کو نہیں پتا ہوگا جتنے یہ لوگ بیان کرتے تھے. عجیب و غریب لوگ. اور کہتے رہی ان کا تو دھوبی بھی ایسا ہے کہ اس کو بھی وہ جہنم میں نہیں جانے دیتے. اور لوگوں نے یہ تک کہہ دیا، وہ ایک ادھر جو ہے نا وہ ہیں لیڈر تھے، وہ سیاسی، کہتے ہیں جب وہ فوت ہو گئے تو ان کو دوبارہ زندہ کر کے پیر صاحب نے کلمہ پڑھا کے یا توبہ کروائی کہ کہیں یہ بندہ جہنم میں نہ چلا جائے. یہ جنت جہنم کا ٹکٹ ایسے نہیں مل جاتے. اپنا عمل انقذی نفسک من النار، فاطمہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ کہیں کوئی سید زیادہ ہے، کوئی قریشی خاندان سے ہے، کوئی فلاں خاندان سے ہے، بتاؤ فاطمہ خون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جنتی جو ہے نا وہ عورتیں ان کی سردار ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں انقذی نفسک من النار، تم نے بھی اپنے آپ کو خود جہنم سے بچانا، عمل اپنا کرنا ہے. اپنے عمل سے تم نے جہنم سے خود کو بچا کے رکھنا ہے. اللہ کے رسول ڈرا رہے ہیں، اپنے سارے رشتہ داروں کو ڈرایا، سارے خاندانوں کو ڈرایا اور اپنی بیٹی کو بھی ڈرایا. اس کو بھی کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. جہنم سے اللہ کے رسول اس طرح بھی ڈرایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا یکتا یوم القیامت، جہنم کو لایا جائے گا. یکتا بالنار یوم القیامت، جہنم جب آئے گی قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا. لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. آپ کبھی دیکھتے ہیں نا کسی گھوڑے کو، کسی خچر کو یا گدھے کو، اس کے منہ میں جو لگام ڈالی ہوتی ہے نا اس کو قابو کرنے کے لیے، اسے ادھر ادھر موڑنے کے لیے، وہ ایک لگام اس کو جو ہے نا وہ قابو کر لیتی. 70,000 لگامیں. اور پھر اگر لگام ڈال کے ویسے چھوڑ دیا جائے تو اس کو قابو نہیں کیا جا سکتا. اس کو پکڑنے کے لیے بھی کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے. چھوٹا سا بچہ اگر اس کے پکڑ کے کرے گا تو ہو سکتا ہے اسے قابو نہ آئے. اگر اس وہ بھر گیا کوئی جانور ہے تو اس کی لگامیں پکڑنے والا کو طاقتور بندہ ہونا چاہیے. اور ممکن ہے کہ ایک بندے سے قابو نہ آئے کو 2-4 بندوں کو وہ لگامیں پکڑنی پڑے. یہ جہنم اتنی سخت ہے، اتنا ہولناک منظر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ہوگی. مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہ، ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو قابو کرنے والے ہوں گے، جو اس کو کھینچ کے لا رہے ہوں. اتنی سخت جگہ ہے وہ، اتنی ہیبت ناک ہے، اس کی ہیبت ناکی کو بیان نہیں ہم کر سکتے. اس کے لیے الفاظ نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو بنا کے رکھا ہے. ہم دنیا کی آگ کو دیکھتے ہیں نا، اور دنیا کی آگ آپ ایک جو ہے نا وہ چند سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے. کسی چراغ کی لو پہ یا آپ کی آگ جل رہی ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کتنی دیر کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اور یہ آگ تو کچھ بھی نہیں ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں پتہ کتنی؟ جزء من 70 جزءا، یہ اس کے 70 حصے کرے تو ایک حصہ بنتی. صرف ایک حصہ جو تم دنیا میں آگ جلاتے ہو. آپ نے فرمایا بنو آدم یعنی آدم کی اولاد جو دنیا میں آگ استعمال کرتی ہے وہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. اور جو 70 حصے مکمل کر کے ایک آگ بنے گی اس کی ہولناکی کیا ہو. یہ ہے جہنم. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جنت اور جہنم کا آپس میں تکرار ہو گیا. چونکہ ہمارا موضوع ہے کہ ہم نے جہنم کے بارے بات کرنی ہے تو اس کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، چیزیں تو بہت زیادہ ہے لیکن مختصر بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا آپس میں تکرار کیا انہوں نے.
تو جہنم کہتی ہے میرے اندر اللہ ہر اس بندے کو داخل کرے گا جو عنید جبار ہوگا، جو سرکش ہوگا، جو ظالم ہوگا، اور جنت کہتی ہے میرے اندر مظلوم داخل ہو گئے، مسکین داخل ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا جنت کو بھی اور جہنم کو بھی، کہا جہنم سے کہا تم میرا عذاب ہے، میں اگر کسی کو عذاب دینا چاہوں گا جس پہ میرے عتاب کا کوڑا برسنا ہوگا، جس پہ میرا غصہ ہوگا، میں تیرے ذریعے اس کو عذاب دوں گا۔ اور جنت سے کہا تو میرا رحم کی علامت ہے، میں جس پہ رحم کروں گا، جس سے میری محبت ہوگی، میں تیرے ذریعے اس پہ رحم کر کے اس کو جنت کا داخلہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور جہنم کی آنکھ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سب سے پہلے بھڑکایا جائے گا 3 لوگوں سے، اور یہ حدیث آپ نے کئی جو ہے نا وہ موقعوں پہ سن رکھی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بندوں کو لایا جائے گا، سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکے گی تو ان سے بھڑکے گی۔ اس میں ایک وہ ہے جو بڑی سخاوت کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، بڑھا دیتا ہے لیکن وہ کس لیے؟ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ کہیں جی واہ 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 کیا بات ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، اس نے بڑے پیسے جو ہے نا وہ ڈونیٹ کیے ہیں، فلاں کیا۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے آ کے کہا اللہ میں نے مال خرچ کیا، اتنا کچھ دے دیا، اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا نا، تو نے جو بھی کیا اپنے لیے کیا، دنیا داری کے لیے کیا، اپنی نمود و نمائش کے لیے کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ لوگ واہ واہ کریں گے تو لوگوں نے تو واہ واہ کی دے لی، اور جب تو نے وہ واہ واہ اپنی لے لی ہے، اب یہاں تیرے لیے نہیں ہے کچھ بھی۔ قاری قرآن پڑھتا تھا بڑی لہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، اللہ میں قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ تو لوگوں سے جو ہے نا داد لینے کے لیے، اس لیے تو نے یہ کام کیا تھا، کچھ بھی نہیں، حالانکہ بہت بڑے اعمال ہیں۔ اور ایک بندہ تو وہ ہے وہ کہ اللہ اعمال تو سارے ایک طرف، میں نے تو جان ہی دے دی، اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ جان ہی تیرے سپرد کر دی تھی، میں نے جان لٹا دی، شہید ہو کے آ گیا ہوں۔ اللہ کہے گا تو بہادر بننے کے لیے شہید ہوا تھا، میرے لیے شہید نہیں ہوا تھا۔ یہ ریاکاری کا جراثیم ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پہ شرک کا اتنا خوف نہیں کرتا جتنا میں تم سے شرک اصغر کا خوف کرتا ہوں اور فقر کا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا فقیری کا مجھے خوف نہیں ہے، مجھے تم پہ خوف اگر ہے تو شرک اصغر کا۔ صحابہ کا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عمل اس لیے کیا جائے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور شرک اصغر۔ کیوں؟ کیونکہ عمل تو ہوتا ہے اللہ کے لیے، لیکن یہ کر رہا ہے بندوں کے لیے، کسی اور کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کسی اور کے لیے صدقہ و خیرات کر رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، تو یہ شرک اصغر۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کا ڈر ہے، یہ تمہارے اندر بیماری آ جائے گی۔ اللہ کہے گا ان سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈالو، اور جہنم کی آگ کا آغاز ان تینوں سے کرو۔ جان دے کے آ گیا، مال خرچ کر کے آ گیا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی آ گیا، اور ریاکاری جس کسی میں بھی آ جائے گی تو یہ ریاکاری بہت بڑا جراثیم ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ہر کام میں ریاکاری، اب تو آ گیا، تصویر کا آ گیا نا زمانہ، جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو فوٹو شوٹ لازمی، اور پھر اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہمارے پاس پیچھے جواز فراہم ہوتا ہے، نہیں جی دکھانے کے لیے نہیں کرتے، لوگوں کی ترغیب کے لیے، فلاں ہے، بیت اللہ میں جا کے تصویر ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ کھڑا اس کی تصویر ہے، کوئی طواف کر رہا ہے تو پھر اس کی تصویریں آ رہی ہیں، تو پھر نماز کی بھی تصویریں بھیجیں، وضو کرنے کی بھی تصویریں بھیجیں، تہجد پڑھنے کی بھی تصویریں بھیجیں، جو بندہ بھی گیا آپ دیکھیں اس کی ہر لمحے کی تصویر آ رہی ہوتی۔ عبادت کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے، عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور عرب کے مشائخ کہتے ہیں سب سے بڑی ریاکاری یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر کھینچے اور اس کو اپنی ڈی پی پہ لگا کے لوگوں کے سامنے دکھائیں، دیکھو میں آگے واچ کرنے کے لیے۔ یہ کام عبادات ہے، تو عبادت صرف اللہ کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خالص ریاکار ہی ہے، لیکن اس میں شائبہ ہے نا، تو جب یہ ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے عمل کو محفوظ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جو ریاکاری کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ وہ ہوں گے جو ریاکاری کرنے والے ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کے کنویں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ غم کا کنواں کا الفاظ ہے حدیث میں، غم کا کنواں۔ تو صحابہ نے کہا جی غم کا کنویں سے مراد کیا آپ کی؟ آپ نے فرمایا یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور اس جہنم کی وادی کی سختی ہولناکی اتنی ہے، جہنم خود 400 مرتبہ اس سے دن میں پناہ مانگتی ہے، ایک دن میں جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے، یہ اتنی سخت وادی ہے۔
یہ غم کا کنواں اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا. تو فرمایا اس کے اندر وہ جائے گا یہ تیار اس کے لیے کی گئی ہے جو ریاکاری کرنے والے لوگ ہیں. اور یہاں حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، الفاظ ہیں للقراء المرائین، ریاکار قرا جو قرآن پڑھنے والے قرآن ہیں، اللہ نے ان کے لیے تیار کیے. یعنی قرآن کی ریاکاری کا اتنا جرم ہے. اور دوسرے حوال کا آپ اندازہ لگا لیں. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. جہنم کی گرمی، جہنم کی گرمی کا اندازہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں تمہیں ڈراتا ہوں. اللہ کے رسول کیا ہے؟ میں تمہیں ڈراتا ہوں نارن، ایسی آگ سے، تلظّىٰ جو ہمیشہ دہکتی رہے گی، جو بھڑکتی رہے گی، وہ بجھے گی نہیں. دنیا کی آگ تو ہے نا کسی وجہ سے بجھ جاتی ہے، کسی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ اس میں کمی بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ شعلے مارتی، وہی سیصلیٰ نارا ذات لہب، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ محلات کی مانند بڑے بڑے انگارے پھینکے گی. جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں اس طرح بڑے بڑے انگارے پھینکنے والی آگ ہوگی. یہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. قرآن کہتا ہے یہ ایسی بھڑکنے والی آگ ہوگی یہ سینوں تک پہنچ جائے گی. یعنی اس کے قریب اگر جائیں گے، اس کی اتنی گرمی ہے، اس کی حدت اور شدت اتنی ہے، وہ انسان کے دل تک، اندر سینے تک پہنچ جائے گی. الذی تطلع علی الافئدہ. اللہ اکبر. کلا انہا لظیٰ شبا. قرآن کہتا ہے یہ اتنی دہکتی ہوئی آگ ہوگی، یہ اتنی سخت ہوگی. فرمایا کہ انسان کی کھوپڑی جو ہے، اس کا سر اس کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی. اللہ اکبر. اس کی چمڑی ادھیڑ کے سائڈ پہ کر دے گی، اتنی سخت آگ ہو. اور اس آگ کی ہولناکی کو اللہ کے رسول نے اس طرح بھی بیان فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو جب تیار کیا نا جہنم کی آگ کو، اب اس کا رنگ اس وقت اس کا رنگ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمی اپنا ہاتھ نکالے گا، اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اتنی سیاہ آگ ہے. یہ دیکھیں نا ایک جگہ پہ مطلب کسی کو آگ بھی لگ گئی ہے لیکن آگ اتنی سیاہ نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو 1000 سال تک جو ہے نا وہ دہکایا. یہ کیا ہوگی؟ سرخ ہو گئی. پھر اس کو دہکایا، پھر سفید ہو گئی، اور پھر اس کو دہکایا. اب یہ آگ سیاہ ہے، کالی رنگت ہے اس کی. اس کے اندر اگر جہنمی ہاتھ بھی نکالے گا تو اس کو نظر نہیں آئے گا. سیاہ رنگ کی اتنی ہولناکی اس کے اندر ہوگی جو اس میں جائے گا اس کے سینوں تک پہنچ جائے گا. اور قریب جانے سے یہ بھڑکے گی، دہکے گی، اور انسان کو اس کی حدت اور شدت دور سے ہی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، تو ہمیں ایک آواز آئی، بڑی زوردار آواز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال، آپ نے ہم سے پوچھا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ تو کہا جی ہمیں اس کا علم نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایک پتھر کو پھینکا گیا تھا منذ 70 خریفا، 70 سال پہلے. 70 سال پہلے ایک پتھر اگر آپ پھینکتے ہیں نا، آپ چاہے کوئی 100 منزلہ عمارت میں سے بھی نیچے پھینکیں، وہ چند لمحوں کے بعد نیچے آ جائے گا زمین. اس کو وہ گھنٹے نہیں لگیں گے. چاہے 1000 منزل کی عمارت بھی آپ بنا لیں تو اس کو نیچے آتے آتے تھوڑا ٹائم ہی لگے گا. لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے 70,000 سال ہو گئے یہ پتھر پھینکا گیا تھا، آج یہ جہنم کی تہ میں جا کے لگا ہے. یہ اس کی آواز ہے، اتنی گہرائی ہے اس کی. اور اللہ کہتا ہے میں نے اس جہنم کو بھرنا ہے، میں نے اس آگ کو بھرنا ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا. اتنی ہیبت ناک ہے. تو اس کے لیے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ڈرا کے رکھنا چاہیے. تو ہم اگر یہ کہیں نہیں جی نہیں ڈرنے والی بات نہیں کریں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے اندر سے ایک سر نکلے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گا. اور وہ جہنم کا، یہ جہنم ہے نا اس کی آگ ہے، وہ کہے گی مجھے 3 لوگوں پہ مسلط کیا گیا ہے. جبار عنید، ہر سرکش پہ جو تکبر کرنے والا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہے.
جو ہر وقت اپنی انا میں رہنے والا، مجھے اس پہ مسلط کیا گیا ہے. اور دوسرا وہ ہے من دعا مع اللہ الہا غیر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتا ہے، جو دعا کرتا ہے تو کسی اور کے در پہ چلا جاتا ہے، جو سجدے کے لیے کبھی کسی اور کے آگے جھکتا ہے، جو اپنی حاجات کسی اور کے آگے رکھتا ہے، یعنی رب کے علاوہ کچھ اور، یعنی شرک کرنے والا، کہتی مجھے اس پہ مسلط کیا گیا ہے. اور تیسرا وہ ہے وبالمصورین، جو صورتیں بنانے والے، تصاویر بنانے والے. اور تصویر کو جیسے بنا کے گھروں میں لگا دیا، تعظیماً لگا دیا جاتا ہے، یہ وہ تصویر ہے. یا کوئی ہاتھ سے تصویر بنائی جائے، یہ وہ تصویر ہے. اور آج ہمارے یہاں لگی ہوتی ہے، دکانوں پہ لوگوں نے تصاویر لگا رکھی ہیں کہ فلاں صاحب کی تصویر ہے، فلاں بابا جی کی تصویر ہے، فلاں پیر صاحب کی سب برکت آئے گی. یہ وہ تصویر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے کوئی نہیں داخل ہوتے کیا؟ جب رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے تو برکت کیسے آئے گی؟ تو یہ جہنم کہتی ہے مجھے ان پہ اللہ نے مسلط کیا ہے. اور پھر جہنم میں جس کو داخل کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جسم کی جسامت، موٹائی اتنی نہیں ہے کہ چھوٹا سا جسم ہے اور وہ جل گیا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا زرسہ مثل احد، اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. اگر جہنمی جہنم میں ہے نا تو اس کی ایک داڑھ یعنی ایک دانت زرسہ مثل احد، احد پہاڑ کے برابر ہوگی. اور جس جگہ وہ بیٹھے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلہ، اتنا فاصلہ جہنمی کے جسم کا بیٹھنے کی جگہ ہوگا. جب اتنا بڑا جسم ہوگا تو اس کو سزا جب ملے گی نا، تو یہ نہیں ہے کہ چھوٹا سا ہے اور یہاں محسوس ہوگی، پاؤں میں محسوس ہوگی، جسم ہی اتنا بڑا محسوس کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ جسم جل گیا ختم ہوگی بات. آپ کسی کو بندے کو مارتے رہے نا، ایک جگہ پہ مارتے رہے، مثلا ہاتھ ہے، یہاں پہ 2-3 چھڑیاں مارے، وہ 4-5 ماریں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ہاتھ جو ہے نا وہ اس کی وہ برداشت کرنے کی سخت تو ہوگی اس میں، لیکن یہ سن ہو جائے گا اور اسے محسوس ہی نہیں ہوگا. ایسے ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو ہم مار رہے ہیں وہ سن ہو جاتا ہے، اور جب سن ہو گیا تو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جہنم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب جہنمیوں کا جسم جل جائے گا، آگ اس کو چلا دے گی، اللہ اس کا نیا جسم لے کے آئے گا، اور نیا جسم جا کے اللہ کہے گا اب چکھو جہنم کا عذاب. ایک جل گیا پھر نیا آ گیا، اور نئے جسم پہ زیادہ عذاب محسوس ہوتا ہے. ایک تو پہلے سے جل گیا یا پہلے سے جو ہے نا وہ اس میں زخم لگ گئے، اس میں محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ بار بار نیا جسم آئے گا، جل جائے گا پھر نیا جسم آئے گا. اور پھر اللہ نے جہنم میں جو دروغے مسلط کیے، آج اگر آپ کہیں کوئی جو ہے نا وہ حوالات میں دیکھتے ہیں یا پولیس اسٹیشن کہیں بھی جاتے ہیں، لوگ سزا دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو آواز آتی ہے یار یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تھوڑے سا رحم کر لو یار، اس میں تھوڑا بہت رحم تو کر ہی لے گا نا کوئی نہ کوئی. اور کبھی وہ دیکھ کے بھی اس کو رحم آ جاتا ہے کہ یار اس کے جسم پہ زخم لگ گیا، تھوڑا سا نا میں کم زور لگا کے اس کو مارتا ہوں. اللہ رب العزت نے جہنم پہ ایسے دروغے مسلط کیے، وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور وہ شداد ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا گیا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، انہیں کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. وہ جہنمیوں کو عذاب دیے جائیں گے، وہ مارتے جائیں گے، اور ان کو کسی قسم کا رحم نہیں آئے گا. اور پھر یہ جہنم میں یہ نہیں کہ وہاں جا کے کچھ کھانا بھی کھانے کو مل جائے گا. اللہ رب نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. جہنمیوں کا کھانا کوئی عام نہیں ہوگا، یہ زقوم کا درخت ہوگا جو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور اگر یہ اس کو پیٹ میں ڈال لیں گے تو یہ ایسے کھولے گا جیسے پانی کھولتا. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کے درخت، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا، زقوم کے درخت کا ایک لقمہ دنیا میں پھینک دیا جائے، نظام دنیا برباد ہو جائے گا، دنیا کا سبزہ ختم ہو جائے گا، یہ جہنمی کو کھانا دیا جائے گا. اور جو سورت آپ جمعے کی نماز میں اکثر سنتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. ان کو ضریع کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور یہ کیا چیز ہوتی ہے جو بھوک ختم ہی نہیں کرتا. باسی کھانا ہو نا، باسی کھانا ہو، اس کے کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے. آپ نے کبھی کسی اب نارمل شخص کو دیکھا ہوگا، وہ کسی گند والی جگہ سے کھانا گندا اٹھا کے بھی کھا لیتا ہے، بھوک مٹتی کہ نہیں مٹتی؟ مٹ جاتی، وہ زندہ رہ لیتا ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے. اس لیے انسان جب مجبور ہو جائے تو اسے مردار کھانے کی بھی اجازت ایک حد تک کہ وہ اتنا سا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے. یعنی اگر آپ مردار بھی کھاتے ہیں تو آپ کی بھوک مٹ
مٹ جاتی ہے. آپ باسی کھانا بھی کھاتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی ہے, لیکن جہنمی کا کھانا ایسا ہوگا لا یسمن ولا یغنی من جوع, جو اس کی بھوک بھی نہیں مٹائے گا, اس کے جسم کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا. اور پینے کے لیے پیاس ایسی لگے گی, اتنی پیاس, اتنی شدت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, یتجرعہ, یہ پینا شروع کر دیں گے اس کو. کیسے پیئیں گے؟ کشرب الہیم, جیسے اونٹ پیتا ہے. اور آپ کو پتا اونٹ کتنے دنوں کا پانی اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے, بہت زیادہ پانی پیتا ہے. یہ اتنا جو ہے نا ان کو پیاس ہوگی, اونٹ کی طرح پینا شروع کر دیں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے چمڑی جو ہے نا وہ پگھل کے اس کے اندر گر جائے گی. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ پلایا جائے گا کہ یہ تمہارا پینا ہے اور اسی کو تم نے پینا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. یسقا من ماء صدید, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ چیزیں کوئی عام نہیں ہے, ہمارے اندر اتنی بھی سخت نہیں ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے برداشت کر لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈول, بس آخری باتیں کر کے اپنی بات ختم, ایک ڈول جہنم کے پانی کا, ایک ڈول کتنا سا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا, چند لیٹر پانی دنیا میں اگر آ جائے, یہ مسجد کا جو ایریا ہے نا, اگر اس کے کونے میں ڈول گندگی بدبو والا پانی رکھ دے تو شاید کہ دوسرے کونے میں نہ جائے, چلا جائے, چلے مان لیا, لیکن وہاں سے وہ باہر نہیں جائے گا. باہر تو نہیں جائے گا نا, باہر بھی چلا گیا, آپ بڑا ڈرم رکھ دیں, اس کی بدبو کتنی کو ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ ماڈل ٹاؤن میں رہے گی, ٹاؤن شپ چلی جائے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک ڈول دنیا میں آ جائے جہنم کے پانی کا, لَأَنْتَنَ أَهْلَ الدُّنْيَا, پوری دنیا اس کی بدبو سے پریشان ہو جائے گی. پوری دنیا اتنا بدبودار اور اتنا خلیص قسم کا وہ کھانا ہے, وہ پینا ہے جو جہنمیوں کو دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ, وہ پانی مانگے گے, وہ پانی دیا جائے گا, وہ جو ان کے چہروں کو جلا دے گا, ان کو جھلسا دے گا. اور جہنم کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیخو پکار کریں گے, اتنی چیخو پکار کریں گے جیسے جو ہے نا وہ آپ کسی بہت بڑے اسپیکر کے اندر کوئی آواز سنائیں کسی کو, اور کان جو ہے نا پھاڑنے والی آواز ہو, اتنی ان کی چیخو پکار ہوگی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اتنے آنسو بہائیں گے جہنمی, ان کے آنسوں میں اگر کوئی کشتیاں چلانا چاہے تو کشتیاں چلا گے. اور سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا جو ہے نا وہ تسمہ اور جوتا, یہ آگ کا اللہ پہنا دے گا بندے. سب سے ہلکا عذاب صرف جوتے کا تسمہ آگ کا ہے اور وہ جوتا آگ کا ہے. اور اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کے نیچے آگ جلتی ہے وہ کھولتی ہے, اور یہ سمجھے گا میرے سے زیادہ کسی کو عذاب دیا ہی نہیں جا رہا, سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے, پناہ مانگتے رہنا چاہیے. جو شروع میں نے چیزیں بتائی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اس طرح کی جو دعائیں, اللہ سے جہنم سے بچنے کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. آئندہ انشاءاللہ ہم جنت میں بات کریں گے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ کیسی ہیں. اللہ ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق دے, اور اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.